مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 17 ہے۔ اس طرح خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے 17ویں ہے، جب میں نے اسے دیکھا، یہ یوحنا کہہ رہا ہے، یوحنا رسول یوحنا کہہ رہا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ یوحنا کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا نا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر گیا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا وہ نورانی ہے اور نور ہے بلکہ آگ ہے۔ ہمارا خدا آگ ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے بھسم کر دیتا ہے، لیکن جو اس کے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کو زندگی، لمبی زندگی دیتا ہے اور افراط سے کھانے کے لیے بھی دیتا ہے۔ ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کیا، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا۔ کیا کیا اس نے؟ اس کے سر پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا اور کہا خوف نہ کر۔ اس کو پہلی بات کہی یوحنا کو، خوف نہ کر، میں اول و آخر ہوں۔ یسوع نے کہا میں وہ خدا جو آسمان سے اترا تھا، آسمان سے آیا تھا، میں وہی خدا ہوں، اور کہا کہ میں اول اور آخر۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اول اور آخر، پہلا بھی میں اور آخر بھی میں، آخر بھی میں ہوں، پہلے بھی میں تھا اور آخر بھی میں ہی ہوں۔ اور کہا کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب درو اب زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ دیکھ، اس نے کہا میری طرف دیکھ، غور سے دیکھ، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اب درو اب ہمیشہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہم دیکھیں یہی اسی کتاب میں سے چلے ذرا واپس متی رسول کی انجیل اور آخری آیتوں میں لکھا ہوا ہے، ہم دیکھیں گے 16ویں آیت میں، متی رسول کی 16ویں آیت لکھا ہے، اور 11 شاگرد یسوع کے اس پہاڑ پر گیا جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے جانے سے پہلے ایک پہاڑ ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم جب میں آسمان پر چلا جاؤں تو تم وہاں پر آنا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگوں نے شک بھی کیا تھا یسوع کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ یسوع نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کے سراغوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھی، پھر یقین کیا، لیکن یسوع نے کہا مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ہی ایمان لے آئے۔ تو تم تو دیکھ کر بھی میں تمہارے ساتھ اتنی مدت رہا ہوں، پھر بھی تمہیں آگے لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یسوع نے کیا کہا؟ ان سے پہلے باتیں کی، ان سے ملا، ان کو بتایا کہ میں وہی یسوع ہوں جو تمہارے ساتھ منادی کرتا رہا ہوں، لوگوں کے گاؤں شہر جا کر لوگوں کو کلام سناتا رہا ہوں، لوگوں کی زندگیاں بچائیں، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلا دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے یہ باتیں کی اور ان سے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ وعدہ کر لیا اس نے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت بڑا وعدہ۔ آج تک کوئی پہن پرانی کسی نہ لیتا رہا کہ کوئی بیٹھے ہی دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں، اے کتھوں کھانتا ہے، اینو کتھوں لبدا ہے، یہ تو بھوکیا ہونا چاہیے سی۔ ایسی لوگوں کی سوچ ہے، لیکن یسوع کی ایسی سوچ نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتا تھا، نہ وہ بیماروں سے پیسہ لیتا تھا،
نہ کسی اور سے کہتا تھا کہ اتنے شفا کے اتنے پیسے دے اینے دی تیرا ڈیلا بنے. ایسا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہتا تھا. وہ کہتا تھا تمہیں میں نے مفت دیا تم بھی کیا کرو مفت دو. اور یسوع مسیح ایسا کرتا تھا. تو عزیز بہن بھائیو ہمارا خداوند بہت خوبصورت ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس کے پیار کا ثبوت یہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا اونچی آواز سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا نے ایسا کہا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. سب بولیں گے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہمارا یسوع ہے. ایسا کرتا ہے وہ. تو عزیز بہن بھائیو یسوع ہمارا جی اٹھا ہے. پھر بولیں گے بولو یسوع مسیح کی. یسوع مسیح کی وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح جی اٹھا ہے. آج ہم اسی دن کو منا رہے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے. تو مسیح کا جی اٹھنا بہت بڑا ایک واقعہ اور بے مثال واقعہ ہے. ایسا کبھی سنا آپ نے کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو اور اپنے آپ ہی زندہ ہو گیا ہو؟ اس کو کسی نے زندہ بھی نہ کیا ہو, وہ اپنے آپ ہی زندہ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمیں خدا کے پاک کلام میں سے ملتا ہے اور ہم نے پڑھا اور سنا ہے. مذہب کی دنیا میں یہ واقعہ انقلاب لے کر آیا. مذہب کی دنیا میں یہ واقعہ انقلاب لے کر آیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی دھوم دھام سے یہ دن منا رہا. انقلاب لے کر آیا. کسی طرح سارے مذہب موت کے بعد زندگی کا یقین رکھتے ہیں. سب رکھتے ہیں نا. سب لوگ جتنے مذہب مرتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ہم زندہ ہوں گے. مذہب کی دنیا میں سارے ہر ایک موت کے بعد زندگی کی امید رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے اور اعلان کرتے ہیں. ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس ثبوت ہے کہ اسی مار کے پھر زندہ ہو جائیں گے؟ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ ثبوت کسی کے پاس نہیں کیا موت کے بعد زندگی ہے. ایمان تو ہے, ثبوت نہیں ہے. ثبوت کس کے پاس ہے؟ ثبوت کس کے پاس ہے؟ ثبوت ہمارے پاس ہے. یہ ثبوت ہمارے پاس جو دن ہم منا رہے ہیں, یہ ثبوت ہمارے پاس ہے کہ وہ یسوع جس کو ان لوگوں نے مار دیا, قتل کر دیا, صلیب پر چڑھا دیا, وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی. اس نے ابلیس پر قبر پر فتح یاب ہو کر تیسرے دن اپنے باپ کی دہنیت جا بیٹھا. تو یسوع ناصری مر گیا مگر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع مسیح ناصری مر گیا لیکن کیا وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, جس پر ہم یقین رکھتے ہیں. یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہمارا یسوع جو اس نے کہا تھا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بات تو سچ ہے. کسی انسان نے کبھی آ کر اوپر سے نہیں بتایا. کبھی کسی آگے نے دسیا کہ واقعی ہوتے کی ہو رہا ہے, کس طرح کام چل رہا ہے, کسی کو نہیں پتا. یہ ہمارا یسوع جانتا ہے. لیکن ایک ہے جو ہمیں بتاتا ہے. لیکن ایک ہے جو ہمیں بتاتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. کون ہے وہ جو بتاتا ہے؟ یسوع مسیح ناصری ہے, خدا کا بیٹا. وہ ہم کو بتاتا ہے کہ آگے زندگی ہے, آپ کو زندگی ملے گی. آپ جب اس دنیا سے رحلت کر کے جائیں گے پھر آسمان پر آپ کو نئی زندگی, نیا بدن اور نئی زندگی ملے گی. تو عزیز بہن بھائیو تالیوں کے ساتھ زوردار یسوع کی کریپت کریں کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. اور یہ یسوع ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا اس کے جی اٹھنے کے سے کیا تعلق ہے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو آیت پڑھی 17ویں آیت, جو کہ خدا کا بندہ یوحنا رسول قیدی تھا. یہ قیدی کہاں پر تھا؟
पतमस के जजीरा में, जहां पर लोग जाते हैं और लेकिन वापस कोई नहीं आता, मर जाते हैं वहां पर। ऐसी वो जगह है, कोई जिंदा रह नहीं सकता, खाने पीने के लिए मुश्किल तो मिलता है। वहां पर सांप, ठूए और बिच्छू हैं जो लोगों को डसते और मार देते हैं। तो अजीज बहन भाइयों, ये हमारा यीशु जो ये यूहन्ना कैदी था, इसके पास गया और जाकर इससे कहा, उसको जाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, यूहन्ना खौफ ना कर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद क्या होगा, जिंदा रहूंगा। वो मरने का